ہاتھوں کے ناخن تقریباً 3 سے 6 فیٹ تک لمبے ہو جائیں گے۔ اصحاب کہف کو دا سیون سلیپرز آف ایفسس بھی کہتے ہیں۔ 5 سے 10 سال تک کے لیے ہائبرنیشن کے عمل میں رہ سکتا ہے۔ تقریباً 300 سالوں میں بال 15-20 فٹ تک لمبے ہو جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سوال یہودیوں کے تھے اور مشرکین مکہ کی زبان سے کرائے گئے تھے، کیونکہ یہودی جانتے تھے کہ ان سوالات کے جوابات صرف ایک نبی ہی دے سکتا ہے۔ یہودیوں نے 3 سوال کیے تھے۔ ایک سوال بادشاہ ذوالقرنین کے بارے میں تھا، ایک سوال غار والے یعنی اصحاب کہف کے بارے میں، اور ایک سوال روح کی حقیقت کے بارے میں تھا۔ تو آج اس ویڈیو میں ہم اصحاب کہف یعنی ان لوگوں کے بارے میں جانیں گے جو غائب ہو گئے تھے اور تقریباً 300 سال بعد دوبارہ دیکھے گئے تھے۔ ان کا ذکر قرآن شریف کے سورہ کہف کی آیت نمبر 9 سے لے کر 26 تک میں بیان کیا گیا ہے۔ چلیے پہلے اس واقعے کو آسان زبان میں سمجھ لیتے ہیں، پھر اس کا تفصیلی انالیسس کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں میں سے چند نوجوان جن کے بارے میں زیادہ تر علماء کی یہی رائے ہے کہ وہ تعداد میں 7 تھے، ان کے ساتھ ان کا 8واں کتا تھا، اور وہ اپنے وقت کے حکمران جو کہ اس وقت کافر تھا، اس کے دربار میں کلمہ حق یعنی توحید بیان کی، یعنی اللہ ہی ایک الہ ہے، اور اسی وجہ سے انہیں جان جانے کا خطرہ تھا۔ تو وہ وہاں سے نکل کھڑے ہوئے اور ایک غار میں پناہ لی، اور اللہ کے حکم سے وہ 309 سال غار کے اندر رہے، اور جب وہ اٹھے تو اس ملک کے حالات ہی بدل چکے تھے۔ اس وقت ایک مسلمان اور عادل حکمران بادشاہ تھا، اور اس وقت اس ملک میں یہ بات زیر بحث تھی کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ 300 سال بعد ان کے اٹھنے میں ایک حکمت یہ بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ دکھانا چاہتے تھے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ 300 سال بعد نوجوانوں کو واپس لا سکتا ہے، اسی طرح مردوں کو زندہ کرنے میں اللہ تعالیٰ مکمل قادر ہے۔ یہ نوجوان تقریباً 250 عیسوی میں رومی بادشاہ ڈیسیس یعنی دقیانوس کے زمانے میں آئے تھے۔ اس وقت کا بادشاہ کافر تھا اور زبردستی عوام کو بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دین سے ہٹانے کی کوشش کرتا، اور یہ نوجوان اشرافیہ کلاس مطلب دربار میں بیٹھنے والے وزیروں اور امیروں کے بیٹے تھے۔ انہیں اللہ تعالیٰ سے کی طرف سے ہدایت نصیب ہوئی، اور انہیں اعلان بادشاہ کے دربار میں توحید بیان کی، جس کی وجہ سے انہیں جان جانے کا خطرہ محسوس ہوا۔ کیونکہ انہیں چند دن سوچنے کی مہلت دی گئی، تو انہوں نے سوچا کہ اس شہر سے نکل چلتے ہیں۔ یہ وہاں سے نکلے اور ایک غار میں پناہ لی، اور جب یہ اٹھ کھڑے ہوئے تو اس وقت 5ویں صدی عیسوی کا دور تھا، اور وہاں کے بادشاہ مسلمانوں کے پاس تھی۔ روایات کے مطابق تھیوڈوسیس دوم کا دور حکومت چل رہا تھا۔ اصحاب کہف کو دا سیون سلیپرز آف ایفسس بھی کہتے ہیں۔ ایفسس دراصل آج کل کے ترکی کے شہر سلچوک کے نزدیک ایک قدیم شہر کا نام تھا، اور یہ شہر عیسائیت کے شروع کے دنوں میں کافی اہمیت کا حامل تھا، اور اصحاب کہف کو اسی شہر سے جوڑا جاتا ہے۔ رومن امپائر کے دوران یہ شہر کمرشل اور کلچرل سینٹر ہوا کرتا تھا۔ 3 صدی عیسوی میں رومن شہنشاہ ڈیسیس یعنی دقیانوس نے اس شہر پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، اور اسی وجہ سے اصحاب کہف اس شہر کو چھوڑ کر نکلے تھے۔ اصحاب کہف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، اور یہ تقریباً عیسیٰ علیہ السلام سے 200 سال بعد آئے تھے۔ کئی سکالرز کے نزدیک چونکہ اصحاب کہف کے بارے میں یہود نے سوال کیا تھا، تو یہ ہو سکتا ہے کہ اصحاب کہف موسیٰ علیہ السلام سے پہلے گزرے ہوں، لیکن اولڈ ٹیسٹمنٹ یا نیو ٹیسٹمنٹ میں اصحاب کہف کا کہیں واضح ذکر نہیں ملتا۔ تو یہ بات زیادہ حقیقت کے قریب ہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے اور ان سے کچھ عرصہ بعد آئے تھے۔ اصحاب کہف کا اپنے بادشاہ کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے علاقے کو چھوڑ کر غار میں پناہ لینا یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے، بلکہ اس واقعے میں سب سے عجیب بات ان کا 309 سال تک اور غار میں رہنا ہے۔ آئیے آج اس ویڈیو میں یہی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اصحاب کہف آخر 309 سال ایک غار میں کیسے زندہ رہے۔ ان کا واقعہ بیان کرتے ہوئے قرآن شریف میں مختلف قسم کی تفصیل آئی ہے، جیسے کہ انہیں کہف والے یعنی غار والے اور رقیم والے بھی کہا گیا ہے۔ رقیم کے بارے میں مختلف قسم کی رائے پائی جاتی ہیں۔ بعض علماء کے نزدیک رقیم سے مراد وہ تختی ہے کہ جس پر اصحاب کہف کا قصہ اور ان کے نام لکھے ہوئے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک رقیم وہ تحریر ہے جو تانبے کی تختی پہ لکھی ہوئی تھی۔ اس تانبے کی تختی میں کفار کی قوم نے ان نوجوانوں کا واقعہ لکھا تھا جو ان سے بھاگ گئے تھے، اور اس تحریر میں ان کے گم ہونے کی تاریخ درج تھی۔ اس کے علاوہ ان اصحاب کے نام ان کے نسب کے ساتھ درج تھے، مطلب ایک ایسا مکمل تحریر تھی جو اصحاب کہف کے بارے میں۔ بعض اسکالر کے نزدیک اصحاب کہف کے کتے کو رقیم کہتے ہیں، بعض علماء کے نزدیک رقیم ایک شہر کا نام ہے، اور اس بعض کے نزدیک اس پہاڑی کا نام ہے کہ جس میں وہ غار تھی،
اور بعض کے نزدیک اس خاص چٹان کا نام رقیم ہے کہ جسم چٹان کے اندر وہ غار موجود تھی۔ کئی علماء نے سورہ مطففین سورہ نمبر 83 آیت نمبر 9 اور 20 کے مطابق کتاب مرقوم سے رقیم اور اس سے مراد اس تختی کو لیا ہے کہ جس پر اصحاب کہف کے نام، اس کا حسب نسب، ان کا قصہ، ان کے اپنے علاقے سے نکلنے کے اسباب تحریر ہیں، اور وہ تختی ان کے دفن ہونے کی جگہ لگائی گئی تھی۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 17 کے مطابق اصحاب کہف جب غار کے اندر داخل ہو جاتے ہیں تو یہاں قرآن شریف کے مطابق سورج نکلنے کے وقت ان غار کے دائیں طرف اور غروب ہوتے وقت ان کی غار کے بائیں طرف سے ہو کر گزر جاتا، یعنی سورج کی روشنی ڈائریکٹ ان اصحاب پر نہیں پڑتی تھی۔ یہاں یہ بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانیاں ہیں، اور انہیں نشانیوں میں سے کئیوں کو ہدایت ملتی ہے اور کئیوں کو گمراہی۔ اس آیت مبارکہ کے متن سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس غار کا منہ شاید شمال کی جانب تھا کہ سورج نکلتے وقت اس غار کے دائیں طرف ہوتا اور پھر غروب ہوتے وقت غار کی بائیں طرف ہو جاتا، اور سورج کی روشنی کا کوچیدہ غار کے اندر پڑتا، لیکن اصحاب کہف کے جسموں تک سورج کی روشنی نہیں پہنچتی۔ بہرحال اس کی پوری حقیقت اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ان کی دوسری کیفیت کو بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اگر آپ انہیں دیکھتے تو آپ کو ایسا لگتا کہ وہ بیدار ہیں، یعنی جاگے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے، اور اللہ تعالیٰ انہیں دائیں بائیں کروٹیں دے رہے تھے، اور ان کا کتا غار کی دہلیز پر یعنی غار کے منہ پر ہاتھ پھیلائے بیٹھا تھا، اور اگر آپ انہیں دیکھتے تو آپ پر ان کی دہشت چھا جاتی اور آپ الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے۔ ایک کامن سینس کی بات ہے کہ ایک سوتے ہوئے انسان کو دیکھ کر انسان دہشت زدہ نہیں ہوتا، ایون اگر کوئی خطرناک سے خطرناک درندہ بھی سو رہا ہو تو اس کو دیکھ کر انسان کے دل میں دہشت پیدا نہیں ہوتی، جیسا کہ اس آیت مبارکہ میں فرمایا گیا ہے۔ مطلب اصحاب کہف کے جسموں کی کیفیت ہی کچھ الگ تھی، ان کو دیکھتے ہی انسان پر دہشت اور خوف چھا جاتا۔ بہرحال اس آیت مبارکہ کی وضاحت انشاءاللہ آگے آئے گی۔ دوستو، سب سے پہلے یہ بات کلیئر ہونی چاہیے کہ یہ واقعہ قرآن شریف میں آیا ہے اور اس پر ایمان لانا ضروری ہے، چاہے اس کے پیچھے کی حکمت سمجھ آئے یا نہ آئے۔ لیکن چونکہ ہمیں قرآن شریف میں غور و فکر کرنے کی خود قرآن میں دعوت دی گئی ہے، اس واقعہ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عمومی طور پر جو بھی لوگ اس واقعے کو منطقی طور پر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ اصحاب کہف کو اس غار میں رہنے کے عمل کو ہائبرنیشن کا عمل کہتے ہیں۔ اصحاب کہف ہائبرنیشن کے عمل میں چلے گئے تھے اور 309 سال بعد ان کا ہائبرنیشن کا عمل ٹوٹا اور وہ دوبارہ نارمل زندگی میں داخل ہوئے۔ آئیے پہلے اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ کیا ایسا ہونا ممکن ہے۔ سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ ہائبرنیشن کا عمل کیا ہے۔ ہائبرنیشن کا عمل ایک ایسا عمل ہے کہ جس میں کچھ جاندار جو کولڈ بلڈڈ ہوتے ہیں وہ سردیوں میں سردی کی شدت اور خوراک کی کمی سے بچنے کے لیے اپنے جسم کے افعال کو یعنی جسم کے کام کرنے کے عمل کو انتہائی سست کر دیتے ہیں۔ ان کی دل کی دھڑکن سست ہو جاتی ہے، سانس لینے کی شرح کم ہو جاتی ہے، وہ اپنے جسم کو کافی حد تک سست کر لیتے ہیں تاکہ ان کو کم سے کم انرجی کی ضرورت پڑے اور وہ اسی حالت میں کئی مہینوں تک رہتے ہیں۔ اس کے لیے وہ کسی محفوظ جگہ کا انتخاب کرتے ہیں، جیسے غاریں، بل یا زمین کے اندر سوراخ کر کے، یا پھر کسی ٹھنڈی جگہ پر مکمل تاریک یا نیم تاریک ماحول میں ہائبرنیشن کا عمل کرتے ہیں۔ یہ عمل عمومی طور پر کچھ مہینوں تک چلتا ہے اور جیسے ہی سردیاں ختم ہوتی ہیں وہ جاندار دوبارہ نارمل زندگی میں ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ اب جو لوگ اصحاب کہف کے اس واقعے کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ اصحاب کہف ہائبرنیشن کے عمل میں چلے گئے تھے، تو دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی ایسا ہونا ممکن ہے۔ ہائبرنیشن کے عمل میں جسم کے افعال کو انتہائی سست تو ہو جاتے ہیں لیکن مکمل طور پر نہیں رکتے، مطلب جسم کام کرتا رہتا ہے۔ تو کیا ایک انسان ہائبرنیشن کے عمل میں رہ سکتا ہے، وہ بھی اتنے لمبے عرصے تک؟ اگر فرض طور پر مان بھی لیا جائے کہ انسان ہائبرنیشن کے عمل میں جا سکتا ہے تو یہ زیادہ سے زیادہ کچھ مہینوں تک یا پھر کچھ سالوں تک اس حالت میں رہ سکتا ہے، کیونکہ کچھ عرصہ تک کے لیے تو اس باڈی کے انرجی کو استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک لمبے عرصے تک کے لیے اتنی انرجی کہاں سے پروڈیوس ہوگی؟ جسمانی بقا کے جسم کے اعضاء کی مناسب حفاظت اور ان کام کے کرنے کی حالت کو برقرار رکھنا ایک چیلنجنگ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دماغی افعال کو برقرار رکھنا اور ایک انتہائی پیچیدہ مسئلہ ہے۔ بعض سائنسدانوں کے نزدیک اگر ایڈوانس ٹیکنالوجی اور میڈیکل سپورٹ دی جائے تو ایک انسان 5 سے 10 سال تک کے لیے ہائبرنیشن کے عمل میں رہ سکتا ہے، لیکن یہ بھی انتہائی قیاس آرائی پر مبنی ہے۔ ان سب چیزوں سے قطع نظر بالفرض مان بھی لیا جائے کہ اصحاب کہف ہائبرنیشن کے عمل سے گزرے ہیں، تو ایک نارمل صحت مند انسان کے بال ایک مہینے میں تقریباً 8 انچ بڑھتے ہیں، اور 300 سال میں آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بال کس حد تک بڑے ہو جائیں گے۔ اور چونکہ ہائبرنیشن کا عمل ہوگا تو 10 سے 20% جسم کے افعال آہستہ کام کریں گے، کیونکہ انرجی کا استعمال کم سے کم ہوتا ہے ہائبرنیشن کے عمل میں۔
تو اس حساب سے بھی تقریباً 300 سالوں میں بال 15-20 فٹ تک لمبے ہو جائیں گے. اور اسی حساب سے ناخنوں کا گروتھ ریٹ 0.1 سے لے کر 0.2 سینٹی میٹر پر منتھ ہے. تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اگر 300 سال کا حساب لگایا جائے اور ہائبرنیشن کے عمل کو ذہن میں رکھ کر 10 سے 20% گروتھ ریٹ کو سلو ڈاؤن کاؤنٹ کر کے حساب لگایا جائے, تب بھی ہاتھوں کے ناخن تقریباً 3 سے 6 فٹ تک لمبے ہو جائیں گے, یعنی بڑھ جائیں گے. ہمیں تاریخ میں اور روایات میں ایسے کوئی شواہد نہیں ملتے کہ جن میں ان کے بالوں اور ان کے ناخنوں کے بارے میں غیر معمولی طور پر ذکر ہوا ہو. اس کے علاوہ قرآن شریف کے آیت مبارکہ سے واضح ہوتا ہے کہ اور ان کو اس حالت میں دیکھتے ہی باہر والا شخص دہشت اور خوف محسوس کرتا, جبکہ ہائبرنیشن کے عمل میں باڈی مکمل پرسکون ہوتی ہے تاکہ انرجی کو زیادہ سے زیادہ دیر کے لیے استعمال کیا جائے. اگر اس واقعہ کو قدرت الہیہ سے ہٹ کر دیکھا جائے تو اس واقعے کے ہائبرنیشن کے عمل سے جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ اتنے لمبے عرصے تک ہائبرنیشن کا عمل کسی بھی طور پر ممکن نہیں ہے. تو آخر اصحاب کہف کے واقعے میں ایسی کون سی حکمت ہے کہ اس کے بارے میں یہودیوں نے خصوصی طور پر پوچھا اور اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کو بڑی ڈیٹیل اور وضاحت سے بیان کیا. تو چلیے دیکھتے ہیں کہ اس واقعے کو بیان کرنے کے لیے قرآن شریف میں کون سے الفاظ کا استعمال ہوا ہے, اور ان الفاظ کے معنی اور مفہوم کیسے ہیں کہ جن کی مدد سے ہم اس واقعہ کو ایک الگ ہی نظر سے دیکھ سکیں اور اللہ تعالیٰ کی حکمت کو سمجھ سکیں.